تحریک انصاف مزاحمتی تحریک ترک کر کے حکومت سے مفاہمتی پروسیس شروع کرنے جا رہی ہے اور علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کیا اس مفاہمتی عمل پر اثر انداز ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تحریک انصاف کی جو نئی حکمت عملی ہے مفاہمت کی طرف آنے کی، یہ پارٹی کی سیاسی اور قانونی مشکلات کا خاتمہ کر سکتی ہے؟ اور کیا جب مفاہمتی ٹیبل پر تحریک انصاف بیٹھے گی، حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے گی، تو اس میں ایجنڈا نمبر 1 عمران خان کی رہائی ہی ہوگا، اور یہ رہائی کیا اس مفاہمت کے ذریعے ہو سکے گی؟ ان تمام سوالات اور دیگر کئی اہم ایشوز ہیں، ان پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب۔ بہت شکریہ مروت صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ تحریک انصاف اب مزاحمت ترک کر کے مفاہمت کی جانب آ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر سے جو ہے مفاہمت کی میز پر لوٹنا، حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کی اس میز پر واپس آنا جو کافی مہینے پہلے تحریک انصاف نے چھوڑ دی تھی، اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی، یہ بہتر حکمت عملی ہے اور جو زمینی حقائق سے بالکل جو ہے وہ الائنڈ ہے؟ بہت شکریہ۔ زمینی حقائق سے تو الائن معلوم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ماضی میں جو ہماری ان کے ساتھ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئے، اس وقت ہماری ایک پوزیشن ہوا کرتی تھی، اور عموماً جب بھی ہم احتجاج کرتے تھے تو یہ مذاکرات زیادہ زور پکڑ لیتے۔ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آپ ذرا بات کرتے تھے تب نا؟ جی ہاں، اور اب جو مفاہمت کی بات اسد کیسر صاحب نے کی ہے، رؤوف حسن صاحب نے بھی کی ہے، رؤوف حسن صاحب کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے نا۔ وہ پارٹی کی سیاسی کمیٹی کے اندر گفتگو ہوئی ہے، یہ سارے ممبر ہیں اس کے، تو دیکھیے میں آپ کو عرض کروں نا، مفاہمت کے لیے اگر پی ٹی آئی بیٹھے گی تو پی ٹی آئی کے کوئی توقعات بھی تو ہوں گے نا، تو کیا مل سکتا ہے؟ سب سے بڑا مطالبہ تو عمران خان کی رہائی ہے تحریک انصاف کا نا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اس موڈ میں ہیں کہ خان کو رہا کریں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بردا و خوشی یا رحم یا شفقت کے نتیجے میں تو خان کبھی رہا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پانی اتنا زیادہ پلوں کے نیچے بہہ گیا ہے، نقصانات اتنے زیادہ ہو گئے، اور فریقین جو ہیں وہ irreversibly جو ہیں ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، کہ اب اگر پی ٹی آئی کسی پوزیشن میں ہے جس کے نتیجے میں اس کو ڈیل افر ہو سکے تو پھر تو بات بنتی ہے، لیکن خواہ میں ایسے وقت میں جب کہ یہ ابھی خان کے 2 بانجے گرفتار ہوئے اور 15-20 دن پہلے اپوزیشن لیڈر فارغ ہو گئے، الیکشن جو ہیں جلدی سے اناؤنس کیا گیا، اور ابھی تک یہ فیصلے آ رہے ہیں۔ لیکن مروت صاحب یہ پریشر تو اس لیے تحریک انصاف کے اوپر بڑھ رہا ہے کہ آپ مزاحمتی تحریک بھی صحیح طرح سے نہیں چلا سکے، حکومت کو وہ ڈر ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے ایک پریشر شروع میں بلڈ کیا تھا 8 فروری کے بعد، لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہوتا گیا۔ اب تو گورنمنٹ کے اوپر کوئی تحریک انصاف کا پریشر ہی نہیں ہے، اس لیے وہ تحریک انصاف کے تو شاید تحریک انصاف کو بھی ریئلائز ہو گیا ہے کہ ہم چونکہ مزاحمت کے ذریعے گورنمنٹ پہ پریشر نہیں ڈال پا رہے، تو اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر تو مزید جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگتے چلے جائیں گے، تو ایک اس سے پہلے ہے کہ چلے مفاہمت کر لی جائے۔ دیکھیے اگر مفاہمت کے نتیجے میں رہائی ممکن ہے تو پھر تو اس کو ہم ڈیل کا نام دیں گے، کیونکہ پھر کچھ کمٹمنٹس لی جائیں گی، کچھ گارنٹیز لی جائیں گی، جس کو پھر عرف عام میں ہم ڈیل کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ڈیل جو ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ڈیل کے نتیجے میں رہا ہونا، اس کی پھر قیمت بھی ہے نا۔ پی ٹی آئی کو جو شہرت ملی ہے، جو مقبولیت عوام میں ملی ہے، اور خان کو جو ملی ہے وہ کمپرومائز ہوگی، لہذا صرف رہائی جو ہے، اور پھر رہائی پہ اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں جو آج ہو رہی ہے یہ دسمبر 2024 میں بھی ہو رہی تھی، تو لہٰذا مجھے وہ کہتے ہیں نا محاورتاً کہ یہ بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی، چڑھتے نظر نہیں آ رہی۔ لیکن مروت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کے ذریعے خان کی رہائی جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو پھر یہ رہائی کیسے ممکن ہے؟ تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ تو عمران خان کی رہائی ہے، پھر وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے پریشر ڈال کے تو دیکھ لیا، بار بار مارچ کر کے بھی آپ نے دیکھ لیا، وہ رہائی نہیں ہو سکی، تو پھر کیسے ہوگی؟ اور ظاہر ان کی اپیل جو ہے، اور اگر ہم لیگل بات کریں، قانونی نقطے کی بات کریں، جو ان کا کیس ہے القادر ٹرسٹ کے جس میں وہ سزا یافتہ ہیں،
اس کی اپیل بھی بتایا یہی جا رہا ہے کہ 2025 میں تو کم از کم وہ نہیں، ان کی باری نہیں آئے گی، اپیل ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے گی نہیں، تو اس سال تو پھر ان کی رہائی اس کا مطلب ہے نہیں ہونے جا رہی، 26 یا 26 کے بعد کا معاملہ ہے پھر یہ۔ خان صاحب کی اپیل جو ہیں وہ تو شاید نہیں لگے گی، اور اگر لگ بھی گئی تو میری ذاتی رائے یہ ہے بحیثیت قانون کے ایک طالب علم کے اور ملک میں جو سیاست، عدالت اور جو نظام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضمانت پہلے ارغو ہوگی 426 کے تحت، تو شاید ان کی ضمانت بھی ان حالات میں ممکن نہیں ہے۔ سزا جو ہیں 10 سال ہیں 426 کے لیے، اگر شارٹ ٹرم سزا ہوتی ہیں یا زیادہ میرٹ میں نہیں جایا جا سکتا۔ البتہ محترمہ بشرا بی بی کی ضمانت اس وجہ سے ہو سکتی ہے کیونکہ وہ سزا کے وقت ضمانت پہ تھی، تو قانون یہ ہے کہ جو سزا کے وقت ضمانت پہ ہوتا ہے ان کو، جہاں تک آپ نے بات کی نا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، ان کو احساس نہیں تھا کہ جتنا وقت گزر رہا تھا وہ حکومت اسٹیبلشمنٹ وقت گین کرنا چاہتے تھے، انہوں نے گین کیا، جتنا وقت وہ گین کرتے گئے اپنے مقاصد بھی حاصل کرتے گئے، اسٹرینتھ بھی گین کرتے گئے، ساتھ اسٹرینتھ بھی گین کرتے گئے، اور ہمارے جو آپشنز ہیں وہ محدود سے محدود تر ہوتے گئے، اور آگے اور بھی محدود ہوں گے، اور ان تمام چیزوں سے گلو خلاصی ممکن ہے، لیکن بہت بڑے فیصلے کرنے ہوں گے پارٹی میں۔ کس طرح کے بڑے فیصلے؟ مثال کے طور پہ پارٹی ایک چیز تو تسلیم کرنا ہوگا کہ پارٹی کی یہ پالیسیاں، یہ فیصلے اور یہ طریقہ کار، حکمت عملی ناکامی کا شکار ہیں، یہ تو ماننا پڑے گا۔ جو گزشتہ 1.5-2 سال سے ہم کوئی بھی کامیابی ہمارے کریڈٹ پہ نہیں آ سکی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں، اس کا احتساب ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب اگر یہ طریقہ کار کامیاب نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ میری ذاتی رائے ہے خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں اپنی پارٹی ساتھ میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے، پارٹی کے معاملات 100% وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ تو ہو ہی نہیں رہا مروت صاحب، خان صاحب تو فیصلہ کچھ اور کرتے ہیں، آگے سیاسی پارٹی، سیاسی کمیٹی جو ان کے فیصلوں کو ویٹو کر دیتی ہے۔ ہم نے 2 بڑے انسٹنسز دیکھے ہیں ابھی، ایک خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا جیل سے بیٹھ کر کے ضمنی انتخابات میں نہیں جانا چاہیے، آپ کی سیاسی کمیٹی نے کہا جی ہمیں جانا ہے، پھر خان صاحب نے کہا کہ محمود اچکزئی قومی اسمبلی کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے، سینٹ میں اعظم سباتی ہوں گے، لیکن پارٹی کی سیاسی کمیٹی نے وہ فیصلہ بھی ویٹو کر دیا۔ میں آپ کو عرض کروں نا، میں آپ کو اسی طرح ایک اور ویٹو فیصلے کا حوالہ دوں۔ خان صاحب نے میری نامزدگی کی تھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے، جی ہاں ایسا ہی ہے۔ جب یہ فیصلہ تبدیل کیا جانا مقصود ہوا تو یہ پولیٹیکل کمیٹی نے اس پہ ووٹنگ کر لی، ٹھیک ہے نا۔ خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ قائل ہو جاتے ہیں جب ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پولیٹیکل کمیٹی جو ہیں وہ بیسیکلی وہی کام کر رہی ہے کہ اگر خان صاحب کوئی فیصلہ جو ہیں وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی خان کے حکم کے منافی جائے، اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ اور یہ جو فیصلے آپ بتا رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جب میں خان کا ترجمان تھا یا ان کے فیصلے آگے میڈیا کو بتاتا تھا تو اس وقت اس سے غلط فہمیاں یہ پیدا ہونے لگی کہ ہم جیل سے نکل کے فوراً میڈیا کو بتا دیتے تھے، بعد میں اس کے نتائج ایسے ہوتے تھے جو شاید نقصان دہ بھی بعض اوقات ہوتے تھے، تو پارٹی نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ تمام چیزیں یہاں ہمیں بتائیں گے، اس کے بعد ہم کانٹ چانٹ کر کے ایشو کریں گے۔ وہ چیز پھر ختم ہو گئی جب یہ جیل کے سامنے جس طرح سلسلہ شروع ہو گیا، اب اس سے پھر وہی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جس دن یہ فیصلے جو ہیں پارٹی کی لیڈرشپ یا پولیٹیکل کمیٹی کے مشاورت سے پبلک کے میڈیا کو جاری ہوں گے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ جب سیاسی کمیٹی فیصلے کر رہی ہے، عمران خان کی نہیں چل رہی، تو وہ جو علیمہ خان نے بات کی تھی کہ وہ مائنس کر دیے گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، مائنس ہو گئے یا ابھی پلس ہی ہیں؟ وہ بیان بڑا ڈیمیجنگ تھا۔ خان کی جو اب شخصیت بنی ہے نا، پاکستان تحریک انصاف میں کون اس کو مائنس کر سکتا ہے؟ نہیں، سیاست سے نہیں، میں پارٹی کے فیصلوں سے بات کر رہا ہوں۔ پارٹی کے فیصلے جو ہیں نا، حالات شاید کچھ ایسے ہیں کہ خان اب اپنا زور نہیں دکھانا چاہتا ہے، ورنہ ان کے آگے کوئی ٹک تو نہیں سکتا ہے۔